حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اللبيب محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا من اختاره الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم. معزز و محترم حاضرین محفل، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہر سال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں الجامعۃ الاشرفیہ علی مسجد میں شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یاد میں ایک مختصر سے وقت کی نہایت عمدہ اور بامقصد اور علمی محفل منعقد ہوا کرتی ہے. میں شرح صدر کے ساتھ آپ کے الجامعۃ الاشرفیہ کے اساتذہ، طلباء
خصوصاً بزم طلباء قادریہ اشرفیہ کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں اور ان حضرات کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے اور جن کی مساعی جمیلہ سے ہمیں یہ محفل جو ہے یہ ہر سال بفضلہ تعالی میسر آتی۔ آپ سب حضرات کا بھی شکر گزار ہوں جو باہر سے آئے ہیں۔ ہمارے یہاں خواص ہی خواص ہوتے ہیں، عوام بہت کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گرد و پیش سب علماء کرام کے چہرے آپ کو نظر آئیں گے، یا پھر دینی مدارس کے طلباء کے چہرے آپ کو نظر آئیں گے، اور ملے جلے شمع رسالت کے مزید پروانے جو ہیں وہ بھی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے موجود ہیں۔ ہم جان بوجھ کر تو زیادہ لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ اتنی تھوڑی سی جگہ ہے پر اتنی پر ہو جائے تو بس اتنے پر ہی ہم اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکت سے الجامعۃ الاشرفیہ نیو کیمپس نیک نگر شریف کی تعمیر کا سلسلہ جو ہے یہ بڑے زور و شور سے شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے 4.5 کنال میں بہت بڑی عظیم الشان مسجد جو ہے اس کی بنیادیں تیار ہو رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہاں مدرسہ بھی بنے گا، اور مسجد کا صرف مسجد کا ہال جو ہے وہ 25 مرلے کے اوپر مشتمل ہے۔ وہاں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے دل کی حسرتیں نکالیں گے اور وہاں پر اجتماع کیا کریں گے، بہت بڑا اجتماع انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے آج کل یہاں پہ، یہ صرف ایک علامتی طور پر یہ ایک حسن عقیدت ہے جس کو ہم شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو عظیم قربانیاں دی ہیں، ان کا مقصد کیا تھا؟ خلاصتاً میں اتنا ہی عرض کر سکتا ہوں کہ حدود شرع پامال ہو رہی تھی۔ کیا؟ حدود شرع پامال ہو رہی تھی، ظلم و ستم کا دور دورہ تھا۔ اور اسلامی احکام پس پشت ڈالے جا رہے تھے، اسلام کے عملی احکام۔ تو ایسی حکومت کے برخلاف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعرہ حق بلند کیا اور آپ ڈٹ گئے کہ میں ایسے کو امیر المومنین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہی بات ہے نا؟ کوئی اور بات بھی تھی؟ یہی بات ہے۔ حدود شرع، احکام شرع جو ہے وہ پامال ہو رہے تھے۔ لیکن میں آج جس مسئلے پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں
یہ اسلام کے عملی احکام کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ 1,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی پیغمبر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ہیں، ان سب پیغمبروں کا متفق علیہ جو ایمان ہے، جو عقیدہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید، عقیدہ توحید، اس کے بارے میں گفتگو کرنی۔ اور ہمارا ہمیشہ سے یہ اختلاف رہا ہے ان لوگوں سے کہ جن لوگوں میں نہ تو اہل بیت کرام کی اتباع کا جلوہ نظر آتا ہے، نہ کوئی شوق شہادت نظر آتا ہے، اس کے باوجود چند ایک ڈرامائی افعال ہیں جن کو سر کرنے کے لیے پورے پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ آج دیکھو ہماری پولیس کا کیا حال ہے، فوجیں بھی الرٹ۔ اگر کسی نے محبت کا اظہار کرنا ہو تو وہ اپنے گھر کے اندر بھی کر سکتا ہے، اپنے ادارے کی 4 دیواری کے اندر بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانگ بنا کر، گھوڑا لے کر اور گلی کوچے میں گھمانا اور پھرانا، یہ یقیناً 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 میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی ہے، بے حرمتی ہے۔ لیکن عوام الناس جو ہیں وہ اس نعرے سے بہک جاتے ہیں کہ وہ اور ہم بھائی بھائی ہیں، اور یہ ایک ایسا خطرناک نعرہ ہے، ایسا خطرناک نعرہ ہے کہ جس کی رو میں آج کل ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہتا چلا جا رہا ہے۔ اگر بات حق اور باطل پر فیصل ہونا ہے تو پھر ہمیں یہ بتانا ہوگا، جیسا کہ پچھلے محرم شریف میں بھی میں نے اجمالی شکل میں کتب مذہب شیعہ، معتبر کتب مذہب شیعہ سے میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ بفضل تعالی مذہب حق اہل سنت و جماعت ہے۔ تو یاد ہے آپ کو یا نہیں یاد؟ پچھلے سال میں نے بیان کیا تھا، ان کی کتابوں سے بیان کیا تھا، ان کی کتابوں سے بیان کیا تھا۔ اور اسی سلسلہ کی اگلی کڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھول بھلائیے میں نہ رہنا، بھائی بھائی کا نعرہ لگانے والے اور ساتھ جا کے تو گھوڑے کو بھی کاندھا دینے والے، یہ لوگ جو ہیں یہ اگر سنی کہلاتے ہیں تو میں قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کی کہتا ہوں کہ یہ لوگ سنی مذہب کے اوپر نہیں چل رہے، بلکہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ ایسے ہیں کہ گنگا گئے تو گنگا رام، جمنا گئے تو جمنا داس، دو اگلے قسم کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قطعاً پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ خالص مومن کو، خالص عقیدے کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے شہر کے اندر بھی کئی ایسے نام نہاد پیر اور نام نہاد سنی علماء ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ باقاعدہ ان کی ان پروگراموں کو جا کے خود
تائید کرتے ہیں بلکہ باہر سے بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور پھر جس وقت وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکال کے یہاں لاتے ہیں تو باقاعدہ شیعہ یہاں پر ان کا استقبال کرتے ہیں, ان کو پانی پلاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. اس قدر نیمے دروں اس طرح کے پیر اور اس طرح کے علماء جو ہیں انہوں نے بیڑا گرک کیا ہے. اپنا تو یہی تھا لیکن اور لوگوں کا بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں. ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ میں پچھلی بار بھی میں نے عرض کیا تھا, دوبارہ عرض کر دیتا ہوں. یاد رکھنا, ہم لڑنے والے نہیں ہیں, ہم خون بہانے والے نہیں ہیں, ہم قتل و غارت کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ جو لوگ ایسے کام دہشت گردانہ کرتے ہیں ہم ان کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں, ان کے فعل کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں اور اس سے ہم انتہائی قلبی تنفر کا اظہار کرتے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اب وہ حق اور باطل دونوں ایک ہو جائیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. بلکہ یہ اس زمانے میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کھول کے بیان کریں کہ اہل سنت و جماعت کا مذہب کیا ہے اور جو ہمارے مخالفین ہیں وہ ان کا مذہب کیا ہے, تاکہ پتہ چلے. لوگ یہ سمجھتے ہیں 4 دن روب پیٹ لینا, ماتم کر لینا, گھوڑا نکال لینا, یہ کر لینا, وہ کر لینا, یہ شیعہ مذہب ہے. حاشا و کلا, حاشا و کلا. یہ ایک ڈرامہ ہے جو شیعہ مذہب کو پروان چڑھانے کے لیے ہے. شیعہ مذہب یہ نہیں ہے. شیعہ مذہب وہ ہے جس کو میں دکھا رہا ہوں. شیعہ مذہب وہ ہے. تو سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ مسلمانوں کا اور اسلام کے اندر کیا ہے؟ عقیدہ توحید. کیا عقیدہ ہے؟ توحید. عقیدہ توحید کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات جو ہیں ان کے اوپر جیسا کہ اسلام نے بتایا اس کے مطابق ایمان لایا جائے. ان میں سے عقیدہ توحید میں ہمارے عقیدے میں اور ان کے عقیدے میں کیا فرق ہے, اس کو آپ حضرات سمجھیں اچھی طرح اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں. میں یہ نہیں کہتا آپ کسی سے لڑیں, ہرگز نہیں کہتا, بلکہ منع کرتا ہوں. کوئی لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں. سمجھو تو صحیح نا اصل بات ہے کیا, اور اس کے مطابق اپنے ایمان کی حفاظت کرو. سب سے پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جو ہے وہ ایک ہے, وحدہ لا شریک الگ ہے. ہم اس کی گواہی دیتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھ کے کہ نہیں ہے کوئی الہ مگر ایک اللہ. پھر اس کی آگے بہت ساری صفات ہیں. ان صفات میں سے ایک صفت علم. صفت علم. صفت علم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کسی کے بتائے بغیر اپنے سے جب سے دنیا بنی جب تک دنیا رہے گی اس کے تمام نشیب و فراز اور ظاہر و باطن کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جانتا ہے. اور جب کچھ نہیں تھا اس وقت کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت کے حالات کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اس کے علم کی نہ ابتدا ہے نہ اس کے علم کی انتہا. کوئی کہے کہ فلاں تاریخ کو اللہ کا علم شروع ہوا, اللہ عالم بن گیا, پہلے نہیں تھا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, تو یہ کلمہ کفر ہے. ہمیشہ سے عالم ہے, ہمیشہ تک عالم رہے گا. رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ عالم الغیب والشہادہ, اللہ تعالیٰ جو چھپی چیزیں ہیں, مخفی چیزیں ہیں, جو ان کو بھی اللہ پاک جانتا ہے, اور جو چیزیں ظاہر ہیں ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور فرماتا ہے کہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض والسماء ولا فی السماء, کہ آسمانوں میں زمین میں کہیں بھی کوئی چیز جو مخفی سے مخفی ہو یا ظاہر سے ظاہر ہو
اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات پر مخفی اور پوشیدہ نہیں. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، عقیدہ توحید سے متعلق. اور دوسری طرف شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بدا. با دال اور اس کے آگے الف ہے، بدا. اللہ پاک کو بدا ہو جاتا ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے. اب بدا کا معنی کیا ہے؟ شیعہ مذہب کی مستند ترین اولین کتاب کافی کلینی کی جلد اول میں اس کے محشی صاحب نے جو لکھا ہے، اور اسی طرح تفسیر قمی کے اندر جہاں بدا کا تذکرہ آیا تو وہاں اس کی تشریح شیعہ حضرات کے مجتہد طیب الموسوی الجزائری نے جو اس کی تشریح کی ہے، اور مختلف مقامات پر. اس سب کا خلاصہ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ بدا کسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ البداء فی اللغت ظہور ما کان مخفیا. لغت عربی میں، عربی بولی کا یہ لفظ ہے بدا، اور عربی بولی میں بدا کا معنی یہ ہے کہ جو چیز مخفی تھی وہ اب ظاہر ہو گئی. بات سمجھے نہیں کہ کسی چیز کا پہلے مخفی ہونا، پردے میں ہونا، خفا میں ہونا، اور بعد میں اس کا سامنے آ جانا. اور اسی طرح اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ العلم بالشیء بعد ان لم یکن حاصلا. یہ عبارت تفسیر قمی کی شرح سے پڑھ رہا ہوں، یہ ان کی کتاب ہے، ہماری نہیں. العلم بالشیء بعد ان لم یکن حاصلا کہتے ہیں کہ بدا کا معنی ہے کہ کسی چیز کا علم حاصل ہو جانا جبکہ پہلے اس کا علم نہ ہو. بات سمجھیے، جس چیز کا علم پہلے نہیں تھا تو اب ہو گیا، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں عربی زبان میں بدا. عربی زبان میں اس کو بدا کہتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بدا ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں اس پر مخفی رہتی ہیں، اس کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، اور پھر کسی وقت میں وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اس پر. پہلے ان کا پتہ نہیں ہوتا، اب ان کا علم اللہ تعالیٰ کو حاصل ہو جاتا ہے، تو اب اس کے تقاضے کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتا ہے. اس کو وہ کہتے ہیں کہ بدا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو وہ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لیجئے شیعہ مذہب کی مستند ترین کتاب الاحتجاج، احتجاج طبرسی، ایران کی چھپی ہوئی ہے، جلد پہلی ہے، صفحہ نمبر 84 ہے. اس کا جو فصل کا جو عنوان ہے وہ ہے احتجاجہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الیہود فی جواز نسخ شرائع وغیر ذالک. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو مناظرہ ہوا یہودیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ تبدیل ہونے کے بارے میں، اس میں یہ لکھا ہے، یہ شیعہ مذہب کی کتاب ہے، ہماری نہیں، اور مستند ترین کتاب ہے. لکھا ہے فقالوا له یا محمد صلی اللہ تعالی وسلم افبدا لربک
فیما کان امرک بھی، کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے جس بات کا پہلے آپ کو حکم دیا تھا بعد میں اس کے خلاف حکم دے دیا، تو کیا آپ کے رب کو بدا ہو گیا تھا؟ بدا کا مطلب سمجھیے نا کہ ایک چیز کا علم پہلے حاصل نہیں اور بعد میں حاصل ہو جائے۔ ہمارا اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، سنیوں کا اللہ اس سے پاک ہے، وہ ہر چیز کو ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا ہے۔ جس طرح کوئی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں یقین ہوتا ہے، ہمارے اس یقین سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جو آئندہ پیدا ہوں گی ان کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ تو یہودیوں نے سوال کیا کہ کیا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ کے رب کو بدا ہو گیا تھا؟ سوال سمجھ گئے نا؟ اب آگے جواب سنیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بدا لہ عن ذالک، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کو بدا نہیں ہوا، اللہ کو بدا نہیں ہوا۔ فإنہ العالم بالعواقب والقادر علی المصالح، کیوں اللہ کو بدا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ وہ تو تمام چیزوں کے انجام کو جانتا ہے، پہلے ہی سے جانتا ہے، لہذا وہ کوئی ایسی بات اس کو لاحق نہیں ہو سکتی کہ پہلے ایک فیصلہ اس نے کیا اور کچھ دیر کے بعد وہ سمجھے کہ یہ فیصلہ غلط تھا، تو اب اپنے اس فیصلے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تبدیل کر لے، کوئی اور فیصلہ اس کی جگہ پر لے آئے۔ تو فرماتی اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو تمام چیزوں کے انجام کار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا علم رکھتا ہے۔ والقادر علی المصالح، اور جو مصلحتیں اور حکمتیں چیزوں کی ہیں ان سب کے اوپر پوری وہ گرفت رکھتا ہے۔ لا یستدرک علی نفسہ غلطا، اس کو کوئی غلطی نہیں لگتی کبھی بھی کہ بعد میں جس غلطی کا استدراک کرنا پڑے اور جس غلطی کا ازالہ کرنا پڑے اسے۔ ولا یستحدث رأیا بخلاف المتقدم، اور نہ ہی جو رائے اس کی پہلے دن سے ہے وہ رائے جو ہے اس رائے کے برخلاف کوئی دوسری رائے جو ہے وہ پیدا ہو جائے اس کے لیے، یہ بات بھی نہیں، اس لیے کہ یہ تو اس کے لیے ہوتا ہے جس کا علم گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ ایک چیز کا پتہ نہیں تھا تو رائے اور تھی، پتہ چل گیا تو اس کے بعد رائے جو ہے نا وہ اور تبدیل کر لی۔ یہ تو ان لوگوں کو ہوتا ہے، یا ان ہستیوں کو ہو سکتا ہے کہ جو ہستیاں جو ہیں وہ عواقب امور سے ناواقف ہیں، اور جو ہستیاں جو ہیں وہ آئندہ کے علم الغیب سے جو جاہل ہیں ان کو ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ جل عن ذالک، اللہ تعالیٰ اس سے بہت بزرگ و برتر ہے، اس سے بہت بالاتر ہے۔ کس سے؟ بدا سے۔ اللہ تعالیٰ اس بدا سے بہت بزرگ و برتر ہے۔ ولا یقع علیہ ایضا مانع یمنعہ من مرادہ، اور جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی بھی روکنے والی بڑی سے بڑی رکاوٹ ہو تو اس کو اس کے فیصلے پر عمل سے روک نہیں سکتی۔ وَلَيْسَ يَبْدُو إِلَّا لِمَنْ كَانَ هَذَا وَصْفُهُ، صرف اسی شخص کو بدا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی صفات جو ہیں وہ گزشتہ صفات کے برخلاف ہیں، یعنی وہ انجام امور سے واقف نہیں ہوتا، اس کو علم الغیب آئندہ کے بارے میں نہیں ہے، اس کی رائے جو ہے وہ ایک ہی بار کی پختہ رائے نہیں ہے، اس کی رائے میں ڈگمگاہٹ ہے، ایسی باتیں۔ تو بدا صرف اسی کو ہو سکتا ہے کہ جس کی یہ شانیں، یہ صفات نہیں ہیں جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے یہاں بیان کی۔ وَهُوَ عَزَّ وَجَلَّ يَتَعَالَى عَنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ان بدا والی صفات سے بہت 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 زیادہ بلند و برتر ہے۔ یہ شیعہ مذہب کی کتاب ہے جی، کیا دکھانا تھا اس سے؟ اس کے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے مطابق
بدا اس کو ہوتا ہے جو چیزوں کے جو فیصلوں کے انجام کار سے جاہل ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ بدا اس کو ہوتا ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جاہل نہیں ہوتا، عواقب امور سے جاہل نہیں ہوتا. آئندہ کے جو حالات ہیں ان حالات سے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ناواقف نہیں ہوتا، لہذا اس کو بدا نہیں ہوتا. اور بدا اسی کو ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے ان چیزوں سے. اب بات بدا کے بارے میں کلیئر ہوگی کہ بدا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. یہودیوں نے سوال کیا کہ کیا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے رب کو بدا ہو گیا؟ تو آپ نے صاف صاف فرمایا کہ بدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ عواقب امور کا جاننے والا ہے. اور بدا اسے ہوتا ہے کہ جو فیصلوں کے انجام سے جاہل ہوتا ہے. اور پھر آگے جا کے پھر تنصیصاً صراحتاً یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ان جہالتوں سے پاک ہے کہ جن کی وجہ سے بدا جو ہے وہ ہوتا ہے. اب جناب والا خود شیعہ مذہب کے لٹریچر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو کہ میں نے پیش کر دیا ہے، اس فرمان کی روشنی میں جب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بدا اس کو ہوتا ہے جو آئندہ کے حالات سے جاہل. اب دیکھیے کہ شیعہ کا کیا عقیدہ ہے بدا کے بارے میں. میرے سامنے شیعہ مذہب کی مستند ترین کتاب اصول کافی ہے، پہلی جلد ہے، ایران کی چھپی ہوئی ہے. صفحہ نمبر اس کا 146 147 اور 148. یہاں انہوں نے باب باندھا ہے باب البدا، بدا کا چیپٹر، بدا کا باب. اس کے آگے یہ لکھا ہوا ہے نمبر 1 ما عبد اللہ بشیء مثل البدائے. کہتے ہیں کہ بدا کے برابر اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت نہیں. عقیدہ بدا جو ہے، کوئی آدمی بدا کا عقیدہ رکھے تو جتنی اس نے اللہ کی عبادت بدا کا عقیدہ رکھنے کے ساتھ کی ہے، اس کے برابر اس کی کوئی اور عبادت نہیں ہو سکتی. تو بدا سے بڑھ کر، بدا کا عقیدہ رکھنے سے بڑھ کر کوئی اللہ کی عبادت نہیں ہے. نمبر 2 اس میں لکھا ہوا ہے